ہوں گے. لیکن اصل تو یہ ہے کہ اگر کوئی ذکر آپ کو اپنے منتقل سنت اپنے شیخ اور مرشد کی طرف سے ہوا ہے تو ذکر کتنا مقصود رہتا ہے کہ ایک یاد ہو اور ایک آپ ہو اور کچھ آپ کریں اس کو الگ سے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. تو چلتے چلتے وہ کہتے ہیں 10 بہار دل بیار ہاتھ میرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل میرا یاد کی طرف لگا. اور ہمارے سابق محترم شیخ الاسلام شیخ الحمد وہ پھر عثمانی صاحب فرماتے ہیں چونکہ چونکہ اللہ سے باتیں چونکہ چونکہ اللہ سے مانگا ہمیں حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں فلسفہ فن میں اپنے آپ سے بناتا ہوں ہم نے ابھی تک اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا. مانگنے کی پریکٹس نہیں وہ ذات سے مانگا کیسے جاتا ہے. کبھی آپ کوشش کرو تنہا میں بیٹھ جائیں ایک کمرہ ہو جہاں ایک آپ ہو اللہ کی ذات اور اللہ سے ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے کسی دوست سے بات کریں. آپ کو کریں وہ اس طرح آپ کا ڈسکشن ہے لیکن ہمیں راستے کی طرف آپ مجھے میں سب کچھ کھول دیتا ہوں اس کے لیکن موسم دعائیں پڑھتے ہیں پہلے زمانے میں بڑے بڑے ولیاء کرام بزرگ ہیں میں نے پڑھا ہے وہ اپنے مشائخ کے پاس جاتے تھے نماز سیکھنے کے لیے. دعائیں مانگی کیسے جاتی ہیں مانگنے کا طریقہ سیکھیں. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ معاف کرے یہ جو چوریاں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کو بھی چوری کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. ایسا تھوڑا کہ چلتے چلتے کوئی آپ کے جیب سے موبائل نکالے اس کی بھی پریکٹس کروائی جاتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں پروفیشنل مانگنے والے جو مافیا ہے ان کو بھی مانگنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. ان کی پریکٹس دیتے ہیں جو اس کے بعد پھر آپ مجبور ہو کر 50 نکالتے ہیں. یہاں ایک آدمی دنیا کی جتنی پریکٹس کرتا ہے تو اپنے آپ کی سیکھنا چاہیے. ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. یہ تو نہیں آتا کہ مجھے سر یہ تو ابھی آپ بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا. انشاءاللہ اس کا جواب پھر اس کو تفصیل سے دوں گا. ابھی یہ تفصیلی فتویٰ ہے. تفصیل سے انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کہ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. پھر دینے میں بھی تفصیل ہے. زکوٰۃ صدقات عشر کافی چیزیں ہیں نا کون کون سی چیز آپ دے سکتے ہیں نہیں کہ یہ معاملات کافی تفصیل انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیل سے کروں گا. بس اگر آپ سمجھتے ہیں میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں دیتے بس جھڑ کے نہیں اس کو بے عزت نہ کریں. بس حکمت کے ساتھ بھی راستہ نہ کر کے چلے جائیں. اور اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں 10-20 سے تو کچھ نہیں ہو جاتا. ہم کون سے اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے. ہم کون سے کوئی 30 مان خان ہیں دنیا کو ہمارے کون سے اللہ تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور باقی دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے ایک کوشچن آپ مجھ سے نہ کریں. ایک کوشچن آپ گورنمنٹ سے کریں. ایک کوشچن گورنمنٹ سے آپ کریں. جب ان کو پتا ہے کہ یہ مافیا صبح سے بیٹھے ہوتے ہیں باقاعدہ گاڑیوں میں ان کو اتارا جاتا ہے شام کو ان کو لے کر جاتے ہیں تو آپ کنٹرول کریں اس کو نہ کہ میں یہاں پہ اس کے بارے میں فتویٰ دوں. یہ تو کوشچن مجھ سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے. حقیقت ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں. آپ جا کر ان سے کریں نا اداروں والوں سے بات کریں. آپ حکومت سے بات کریں کہ آپ اگر ان کو دیکھتے ہیں کہ صبح باقاعدہ گاڑیوں میں آتے ہیں باقاعدہ بیٹھے ہیں تو کوئی تو ہوگا نا ان کے پیچھے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تعلیم کی ان کی عمر ہے پڑھنے کی ان کی عمر ہے ایسے کوئی صبح سے رات تک کوئی تو بٹھا کر گیا ہوگا یا کوئی فرشتے لے کر آتے ہیں. اس موضوع پر میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. یہ کام میرا نہیں ہے. یہ کام ان اداروں کا ہے. وہ ذرا جوانوں کو معاش فراہم کریں. یہ جو
بیگنگ مانگنے کا جو کلچر ہے اس کو ختم کریں. ان کے ہاتھ میں اوزار پکڑائیں, ان کو ذرا کسی اچھی اس میں وہ کر دیں, انشاءاللہ دیکھیں نا چیز ختم ہو جائے گی. چلے آگے چلتے ہیں تاکہ اس پہ مزید بات ہو جائے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اے مسلمانوں اہل کتاب سے بحث نہ کرو, اگر کرنی بھی ہے تو ایسے طریقے سے کرو کہ انداز تمہارا بہترین. اہل کتاب کے بارے میں اس لیے کہا ہے کہ چونکہ وہ کسی نہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں, ان کو تورات اور انجیل کا علم ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ضد پر اتر آئے ہیں تو پھر آپ ترکی بترکی جواب بھی دے سکتے ہیں, لیکن بے ادبی اور گستاخی کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں. آپ کریں اگر وہ کوئی سوال کرتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے احسن, آپ کی جو ڈیبیٹ کا انداز ہونا چاہیے, مناظرے کا انداز ہونا چاہیے, وہ شائستہ ہونا چاہیے. شائستہ ڈیبیٹ کی ایک دو مثالیں ریسنٹلی آپ کے سامنے گزری ہیں. مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو جاوید اختر کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کی, کتنا خوبصورت انداز تھا. کیا ایک دوسرے کو انہوں نے بے ادبی کی, حالانکہ پتہ تھا کہ اس کے دلائل میں, لیکن محبت کے ساتھ بات کی. اور اسی طرح بھی ریسنٹلی جو لندن یا انگلینڈ میں قادیانیوں کے ساتھ وہ ہوا, کتنا خوبصورت مناظرہ سنا تھا آپ نے. یہ ترتیب ہے. قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا موقف پیش کر دیں. کیا کریں؟ اپنا مدعا پیش کر دیں, اپنی بات سامنے رکھ دیں. بات پیش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, بات کو سامنے لانا آپ کی ذمہ داری ہے, دلائل دینا آپ کی ذمہ داری ہے. منوانا وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہوگا. اگر وہ سچی طلب لے کر بیٹھے گا تو انشاءاللہ مان بھی جائے گا.